औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और शबीर कैमखानी साहब हम कल से हैदराबाद हैं। हैदराबाद में बल्दियाती कैंटोनमेंट के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान भर में हो रहे हैं। कराची में हमने 27 कैंडिडेट खड़े किए हैं, यहाँ भी हमने 8 कैंडिडेट खड़े करें। इस सिलसिले में चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कल हमारे लतीफ़ाबाद के 3 वार्ड में 8 और 9 और 10 में बड़े ज़बरदस्त पब्लिक प्रोग्राम हुए। 3 कॉर्नर मीटिंग हुई, जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग थी लेकिन वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में जो है वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में 13 साल से हुक्मरान पार्टी है। आज भी कराची में बारिश हुई है और पूरा कराची डूब गया है। ना तो वो ट्रांसपोर्ट देने के लिए तैयार है, ना वो हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार है, ना वो सड़क बनाने के लिए तैयार है, मीठा पानी घर में देने के लिए तैयार नहीं है, साफ़ पानी, और सेवरेज का पानी बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। बेसिक हेल्थ की सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। और पहले तो ये था कि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला, जिसे हम अंदरून सिंध कहते हैं, पहले तो वो वहाँ ऐसा कर रहे थे कि थर में बच्चे मर रहे थे, लाड़काना में कुत्ते के काटने से लोग इलाज के लिए कराची पहुँच रहे थे। अब उन्होंने आस्ते आस्ते 13 साल में कराची हैदराबाद को भी गोठ बना दिया है, और कराची हैदराबाद को भी वो ऐसे ही चाहते हैं। लेकिन कराची हैदराबाद की आवाम ऐसा करने नहीं देगी। इसकी वजह है यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों ने कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया है, और किसी न किसी बुनियाद पे भले किसी भी सियासी जमात से उनकी वाबस्तगी रही है। उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मज़म्मत की है। अब ये जुल्म जो है वो इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए यहाँ पर, और सबको पता है कि रिश्वत ली जा रही है। कोरोना के नाम पर एक नोटिफिकेशन अभी 3 दिन पहले निकलता है कि कराची हैदराबाद के लोग जो है वो बाज़ार बंद रहेगा, पूरा सिंध खुला रहेगा। लगता ही है कि कोरोना सिंध हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है, टाइम तय कर रखे उन्होंने। और वो कोरोना जो है वो सफ़र करके लाड़काना नहीं जाता, वो भी हमारा शहर है, दादू नहीं जाता, वो भी हमारा शहर है, बल्कि वो कराची हैदराबाद में ही जाता है। और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन ज़्यादा आ जाता है, इतवार वाले दिन ज़्यादा आ जाता है, और बकिया दिनों में जो है बाज़ार खुला रहता है। और 2 शहरों में कह रहे 2 दिन बाज़ार बंद रहेंगे, उस दिन वो छुट्टी पे चला जाता है या ज़्यादा आ जाता है। ये सब ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी, इसके ख़िलाफ़ पाक सरज़मीन पार्टी आवाज़ उठा रही है और एक जद्दोजहद कर रही है। हमने जो है वो ऐलान किया था कि हम आशूरा के बाद बाकायदा इस पर तहरीक चलाएँगे। हमारी तहरीक तैयार है, लेकिन हमारे ख़ित्ते के हालात ऐसे हो गए, अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पर, हमने जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के तौर पर उसको फ़िलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप जुल्म करते चले जाएँ, इसका ये मकसद नहीं है कि आप जो है वो काम करें नहीं और लोग मरते चले जाएँ। ये एक जद्दोजहद है। इसी सिलसिले में ये छोटे से एक बल्दियाती कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। पाक सरज़मीन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, और जिस तरह कल का हमारा विज़िट था, आज भी विज़िट है हमारे मुख्तलिफ इलाकों में। इंशाअल्लाह लोग जो है वो डॉल्फिन को वोट डालेंगे। हैदराबाद हमारा शहर है, ये जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था। यहाँ सनतें लगी हुई थी, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं, यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते थे। आज हालत ये है कि हैदराबाद तबाह हाल हो गया है। मैंने ख़ुद यहाँ पर, मेरा बचपन यहाँ गुज़रा है, जवानी यहाँ गुज़री है। हीराबाद से लेकर और जो है वो स्टेशन तक लोग टांगों में सफ़र करते थे तो भी शहर साफ़ था। और आज ये हालत है कि आप हीराबाद से स्टेशन तक नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आप रोड पे चलने की जगह नहीं है, लोग बार से आना पसंद करते हैं। मतलब हैदराबाद कचरे का ढेर बना हुआ है, बिजलियाँ आती नहीं हैं, और अगर आ जाए तो पीएमटी के नाम पर एक अजीब सा, पूरे पाकिस्तान में ये कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में मेरा ख्याल कहीं नहीं है, इवन अफ्रीका में नहीं है ऐसा कि पीएमटी जो है वो फ़रोख्त होती हैं। यहाँ पर पीएमटी यहाँ फट जाती हैं, जिससे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बेचारे शहीद हो जाते हैं बेचारे। ये वाहिद शहर है हैदराबाद। अगर लोग मिसाल के तौर पर अगर ये रीज़न दिया जाए कि बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे, तो आप जिस तरह दीगर शहरों में है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ लें, पुलिस को साथ लें और बिजली को बेहतर करें। लेकिन ये कैसा मकसद है कि आप पीएमटी यहाँ पर अजीब ये बाज़ार गर्म कर रखा है। दूसरी यहाँ का मैंडेट आज भी जो है वो 2 MN 3 MP MKM के पास हैं। यहाँ पहले इनका मेयर यहाँ पे था, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब कोई काम नहीं किया, उन्हें उर्दू बोलने वालों की
جذبات سے کھیلنا ان کا ایک 30-35 سال سے وتیرہ رہا ہے. اب وہ صوبے کا نعرہ لگا رہے ہیں, سندھی اور اردو بولنے والوں کو لڑوانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات ان کو بھی سوٹ کرتی ہے, ایم کیو ایم کو, اور پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے. اور ایم کیو ایم کو اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ مہاجروں کو کہہ رہے ہیں پانی کی فکر نہیں کرو, سیوریج کی فکر نہیں کرو, کچرے کی فکر نہیں کرو, نوکری کی فکر نہیں کرو, پی ایم ٹی کی فکر نہیں کرو, بس صوبہ بنا دو. او بھائی صوبہ کیسے بنے گا؟ تم ہی لوگ. یہ بالکل حیدرآباد کے لوگوں کو نوچ رہے ہیں. میں حیدرآباد کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ کے پاس آپشن نہیں تھا, اب پی ایس پی کی شکل میں ایک آپشن ہے, مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آپ کا آپشن موجود ہے. یہ چھوٹا سا الیکشن ہے, اس کے بعد ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے قومی الیکشن بھی جلدی ہو جائے. تو ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں, ایسے موقع پہ آپ مصطفیٰ کمال کا اور پی ایس پی کا ساتھ دیں. 12 تاریخ کو باہر نکل کے ڈولفن کے نشان پہ مہر لگائیں. میں امید کروں گا حیدرآباد کے لوگوں کو, خاص طور پہ کنٹونمنٹ میں رہنے والے لوگوں کو, کہ وہ 12 تاریخ کو نکلیں گے اور انشاءاللہ پی ایس پی اور کے امیدواروں کو ڈولفن پہ مہر لگا کے کامیاب کریں گے. زرداری صاحب نے سے اپنی سلطنت بنا لیا ہے. ابھی چیئرمین مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ سندھو دیش بنا دیا ہے انہوں نے, اور یہ ایسا وہ حکمران جیسے بادشاہ وقت ہوتا ہے نا, ایڈمنسٹریٹر لگا دو, یہ کام کر دو. بلدیاتی الیکشن جیسے یہ نہیں کرا رہے, ریزن بنا رہے ہیں مردم شماری کا, ریزن بنا رہے کوئی, اور پھر ایڈمنسٹریٹر لگا رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ کا جب وقت ختم ہوگا, جب ان کا مدت ختم ہوگی ان کی حکمرانی کی, کیا اس وقت بھی آپ ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے؟ جیسے ہی ایڈمنسٹریٹر اگر کوئی لگا دیتا ہے تو کہیں گے سندھ خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, آئین خطرے میں ہے. تو بھائی ابھی آپ جو ریئل لوگوں کے 8-7 بنیادی مسائل ہیں بلدیاتی سسٹم سے, آپ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں. 1 سال کے قریب ہو گیا آپ کو, 1 سال سے قریب ہو گیا آپ الیکشن کرانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ اگر یہی کام ایم این ایم پی ایس کے لیول پر ہو, صوبائی اور وفاقی حکومت بنانے کا, تو آپ بالکل نہیں کریں گے. یہ بادشاہیت نہیں چلے گی. ہم آپ کی رعایا نہیں ہیں, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, ہمیں اپنے حقوق پتہ بھی ہیں اور آئینی طور پر اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے اندرون سندھ کے مختلف اضلاع میں انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے, ہمیں بھی غلام بنا لیں گے. ہم غلام بننے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور میں نے پی ایس پی بنائی تھی, ہم نے اس وقت کے فرعون کو آواز لگائی تھی, اس کے خلاف جہاد کیا تھا. تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ الطاف حسین سے لے کر زرداری صاحب کو حوالے کر دیں. تو اگر الطاف حسین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو زرداری صاحب بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جب ہم الطاف حسین سے لڑ سکتے ہیں تو زرداری صاحب سے بھی لڑ سکتے ہیں. میں آپ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں. ہم نے لسانی سیاست کا یہاں خاتمہ کیا ہے, ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نہ روزگار دیں, نہ ان کو نمائندگی کا بھی حق دیں. آپ جو ہے بلدیاتی سسٹم میں یہاں کے عام آدمی آئے گا, اور یہاں کا عام آدمی کا مقصد صرف مہاجر نہیں ہے. یہاں بڑی تعداد میں کراچی, حیدرآباد میں پختون بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں. جو بستا ہے ان کو حق ملنا چاہیے. تو اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے بلدیاتی بنیاد پر, آپ ان کے بنیادی حق نہیں دیں گے, پی ایس پی لڑے گی ان کے لیے. دیکھیں یہ انکروچمنٹ کیا ہے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو بیسک تعلیم دینا, بیسک مکان کی سہولت دینا, ہیلتھ کی فیسلٹیز دینا. یہ ریاست کا کام ہے. انکروچر کون ہوتا ہے؟ اگر وہ ناجائز بھی انکروچر, ایک تو جائز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, جن کو لیز دی ہوئی ہے, جن کے مکانات پر ایس ڈی اے نے, ایچ ایم سی نے, کے ڈی اے نے پرمیشن دی ہوئی ہے, ان کا تو مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی کچی آبادی بھی ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مکانات کا انتظام کرے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ بنے بنائے کاروبار کو تباہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط انکروچمنٹ ہے, آپ اس کو نیم البدل دیں. آپ سمجھیں گے کہ انکروچمنٹ ختم کر کے وہ کہیں اور چلا جائے گا, وہ کہیں اور جا کے انکروچمنٹ کر لے گا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا بھر میں جو فلاحی ریاستیں ہیں, اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کی ہے. اسلام فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے, گھر دینے کی بات کرتا ہے, صحت کی بنیادی سہولت کی بات کرتے ہیں. تو ریاست کو چاہیے یہ انکروچمنٹ کے نام پر زیادتی نہ کریں. ہاں کوئی انکروچر ہے, اس کو کہے کہ بھئی یہ آپ کا انکروچمنٹ ہے, آپ کو ہم آلٹرنیٹ دے رہے ہیں, آپ کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. یہ مسئلے کا حل ہے. انکروچمنٹ کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں اس طرح ناجائز طور پر. دیکھیے سیاست میں نعرے بازی روٹین ورک ہے, لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک پارٹی جو ہماری بھی سابقہ پارٹی تھی, اس کو عادت ہو گئی تھی اکیلے کام کرنے کی. پی ایس پی نے یہ کام ختم کیا ہے, اور صرف اس کے لیے نہیں کیا ہے. آج جو ہے
کراچی سے لے کر حیدرآباد میں ہر جگہ الیکشن ہو رہے ہیں. 2018 سے پی ایس پی کا بھی کیمپ ہوتا ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہوتا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. سب کو اپنا جمہوری حق حاصل کرنے کا حق حاصل ہے, اپنی کنونسنگ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کو عادت پڑ گئی ہے کہ اکیلے کام کرے, ہم نہیں تو کوئی نہیں, اور لیڈرشپ کا احترام ہر پارٹی ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب کو کوئی, میں ابھی آپ کی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو صاحب کو اور زرداری صاحب کو برا بلا, لیکن میرے کارکن کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے بدتمیزی کرے, اور ان کو اپنا منشور بتانے کا حق حاصل ہے. پی ٹی آئی کو اپنا منشور بتانے کا حق حاصل ہے. کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کا احترام ہم بھی اپنے کارکنوں کو سکھاتے ہیں, ہر پارٹی کو اپنے کارکنوں کا حق سکھانا چاہیے. ہم نے آج تک 5 سال ہو گئے, ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارا ہے. آج تک 5 سال میں جو لوگ پی ایس پی سے واقف ہیں, آپ خود بھی جتنے بھائی ہیں یہاں پر, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج تک ہم نے کسی کو پتھر مارا ہے. لیکن کارکنوں کو جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کیونکہ عادت بگڑی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ملک میں آئین ہے, اس ملک میں قانون ہے, قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون جو کرنے والے ہیں, نافذ کرنے والے ہیں, وہ انشاءاللہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. اس لیے کہ اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. پھر دیکھیے, اگلا تو دور آپ ہی لوگوں کا ہے. آپ لوگ اپنا اتحاد قائم رکھیں, یہ اسٹرگل ہے آپ لوگوں کی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلے بہت ٹی وی دیکھتا تھا, اب میں سوشل میڈیا ہی دیکھتا ہوں. جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے مجھے تیزی کے ساتھ, وہ مجھے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے نہیں مل رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ قوانین ایسے بنانا چاہیے کہ فیک نیوز نہ چلیں, لیکن سوشل میڈیا کا رول بڑا اہم ہے. تو آپ پریشان نہ ہو, اگلا دور آپ ہی کا ہے. اگلا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ ٹی وی نہیں دیکھیں گے, فون پہ ہی سب کچھ دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو اپنا میں پارٹی کا صدر ہوں, میں بھی آج کل 90% فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی خبریں لیتا ہوں. اس لیے کہ وہ آزاد, آپ ایک آزاد ہیں, آپ کے اوپر مالک نہیں بیٹھا, سیٹ نہیں کوئی ابھی بیٹھا اس طرح جس طرح الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر ہے. تو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا دور آ گیا تو اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہوگا. سیاست میں رابطہ سب سے اہم بات ہے. پہلے اخبارات تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب سوشل میڈیا آ گیا. تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے, آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے, ہم نے بڑی محنت سے کام کیا. کیونکہ اگلا دور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا میں نہیں دیکھتا, آپ ہی کا دور ہے. ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ دعا کیجئے کہ پی ایس پی کے پاس ایسی کوئی حکومت آئے. یہ وفاقی حکومت کا زیادہ کام ہے. اللہ دعا کریں کہ مصطفیٰ کمال وزیر اعظم بنے اور آپ کے مسائل ہم حل کریں گے انشاءاللہ تعالی.